کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو درمیان میں رکھا اور ایک تماشا سجایا اور اس کے اندر اس کو جلا دیا اور اس کی جو لاش تھی اس کی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد جب ان کو جلا دیا گیا تو اس کے بعد بیشتر لوگوں نے جشن منایا اس بات پہ کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے اور ہم نے آج جو دین اسلام ہے اس کو بچا لیا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پر جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو تب ہمارے محسن نقوی جو ہیں وہ کہیں پر بیٹھ کر کباب کھا رہے تھے، بتا رہے تھے کتنے مزے کے کباب ہیں، وہاں پر ایک شخص کو کباب بنا دیا گیا۔ بہت سارے ایسے صحافی ہیں، میں آپ کو میڈیا کے اندر کام کرتے ہوئے وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے ہمارے صحافی ہیں نا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ مذہب سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے نا تو اس کے اوپر بات نہیں کرنی ہے۔ وہ اب جو ٹورسٹ ہیں وہ آتے ہوئے ڈریں گے، 100 بار سوچیں گے کہ بھائی یہاں پر جائیں گے ہم تو کیا پتا ہے کہ واپس آئیں یا نہ آئیں۔ حکومت کو وہی کرنا چاہیے جو کہ انہوں نے 9 مئی کے بعد کیا تھا۔ اب تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق ایک فیڈرل رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ وہ جو شخص 40 منٹ تک پولیس کی حراست کے اندر رہا اور جب اس کی تفتیش کی جاتی رہی تو اس نے انکار کیا ہے کہ میرے پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے محض یہ الزام ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں اسد اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ کرنٹ افیئرز میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ان سے جانتے ہیں کہ جو سوات میں انسیڈنٹ پیش آیا ہے، یہ جو دل خراش واقعہ پیش آیا ہے، اس کی اصل حقیقت ہے کیا۔ تو میس کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی شکر، آپ سنیں؟ جی اللہ کا شکر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ تو میس یہ جو سوشل میڈیا میں ہم پوسٹ دیکھ رہی ہیں یہ سوات انسیڈنٹ کے بارے میں، اس کی اصل حقیقت ہے کیا؟ جی سوات کے علاقہ مدین کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، بڑا ہی افسوسناک اور انسانیت سوز واقعہ ہے۔ جنرل انفارمیشن سب تک پہنچ چکی ہوگی، سب نے جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ لی ہوں گی، لیکن جنہوں نے ابھی تک اس معاملے کو نہیں دیکھا اور ان تک صحیح معلومات نہیں پہنچی ہے ان کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا جو تمام تر واقعہ ہے اس کا پس منظر ہے وہ میں بتا دوں۔ تو سوات کے اندر ایک پنجابی جو سیاح تھا، ٹورسٹ تھا، ٹورسٹ پلیس ہے مدین، اس کے اندر وہاں وہ گیا تھا اسی غرض سے کہ وہ سیر و تفریح کرے گا وہاں پر، جو سیالکوٹ سے بلونگ کرتا ہے۔ ہاں جی، 36 سالہ وہ مرد تھا اور نام ان کا سلیمان بتایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے توہین جو مذہب ہے وہ کی ہے، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کے کچھ اوراق کو آگ لگا دی ہے، ان کو جلا دیا اور مسخ کر دیا ہے۔ اب یہ جب الزام ان کے اوپر لگا تو وہ جس ہوٹل کے اندر رہائش پذیر تھے اس وقت، وہاں پر لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو وہاں پر پولیس کو رپورٹ کیا گیا، اور جب پولیس وہاں پر آئی ہے تو اس کے پیچھے ہی جو ایک قافلہ تھا لوگوں کا جو کہ چارج تھے اس حوالے سے کہ وہ اپنا بدلہ لیں گے، اس نے ہماری توہین مذہب کی ہے، وہ ان کے پیچھے ہی آتے گئے ایک دم کی طرح ان کے پیچھے ٹرین کے صورت میں۔ اور جب پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا ہے اس کے بعد اس کو 40 منٹ تک پولیس نے اپنی حراست میں رکھا، اور اس کے بعد بالآخر جو وہ عوام تھا، ایک موب تھا، ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، اس نے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا، اور پولیس سے جب انہوں نے اس کو چھڑا لیا ہے، پولیس نے تھوڑی دیر پہلے ریزسٹ کیا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب وہ کنٹرول نہیں ہوئے ان سے تو پولیس کی غلطی یہ تھی کہ پولیس اس کو لے کر تھانے چلی گئی ہے، اور جب تھانے لے کر گئی ہے پولیس نے جو لوگ تھے وہاں پہ ہجوم تھے جو کہ مشتعل ہو چکے تھے اس وقت تک، انہوں نے اس تھانے کے اوپر حملہ کر دیا اور اس تھانے کو نشانہ بنایا، اس کے اوپر ہلا بول دیا، اور اس کے بعد یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ پولیس اور ان افراد کی درمیان جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے، اور جو افراد ہیں ان کے اندر انہوں نے فائرنگ بھی کی ہے پولیس کے اوپر، اور بالآخر ہوا یہ کہ پولیس کی حراست کے اندر سے اس جو شخص تھا جس کے اوپر یہ مبینہ طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، اس کو چھڑایا گیا، اور بلکہ اس سے جون سا ہے چھینا گیا پولیس سے، اور اس کے بعد اس کے اوپر یوں تشدد کیا گیا کہ وہ شخص اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اور ابھی یہاں بھی نہیں بات رکتی ہے، جب وہ جان کی بازی اپنی ہار گیا تو جو تقریباً بظاہر نظر آ رہا ہے ویڈیوز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو درمیان میں رکھا اور ایک تماشا سجایا اور اس کے اندر اس کو جلا دیا اور اس کی جو لاش تھی اس کی بے حرمتی کی، اور اس کے بعد جب ان کو جلا دیا گیا تو اس کے بعد بیشتر لوگوں نے جشن منایا اس بات پہ کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے اور ہم نے آج جو دین اسلام ہے اس کو بچا لیا ہے۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی اگر بے حرمتی کرتا ہے بلاسفیمی کے کیس میں تو اس کو ننگا کر دیا جائے یا اس کو لوگوں کے سامنے جلا دیا جائے؟
جب دیکھیں جہاں تک بات ہے اسلام کی، تو اسلام اس حوالے سے لینینٹ ہے، اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے لوگ بیہیو کرتے ہیں ایک ہجوم کی صورت میں، اور جس طرح سے یہ چارج ہو جاتے ہیں ایک دم سے، اس طرح کا جو حکم ہے وہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور ایون کہ جو ہمارا 295C والا بلاسفمی لا ہے، وہ بھی بظاہر تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اسلام کو جو ہے بنیاد بنا کر وہ بنایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے فلوز موجود ہیں، ٹیکنیکل فلوز موجود ہیں۔ جبکہ آپ اگر اسلام کے اندر دیکھیں تو جب کوئی بندہ توہین مذہب یا رسالت کا جو ہے مرتکب ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ سرٹین کنڈیشنز جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اس کے اندر ریپوٹیشن ہونی چاہیے، مطلب ایک سے زائد مرتبہ اس نے یہ کام امر کیا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہیبیچول ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ بار بار کرتا ہو، اور اس کے بعد ایک انٹینشن کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے کہ اس کی نیت بھی ایسی ہو کہ وہ واقعی کسی مذہبی طبقے کو یا کسی مذہب کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، اور خاص کر جو اسلام ہے اس کو۔ تو اس حوالے سے جو سا ہے یہ ٹیکنیکل فلوز ہیں جو کہ 295C میں نگلیکٹ کیے گئے ہیں۔ تو اس کے باوجود جب ایک قانون موجود ہے جو کہ اتنا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، آپ کے مذہب کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے باوجود لوگ اس طرح کا رویہ کرتے ہیں جو کہ بالکل اسلام کے برعکس ہے۔ اسلام اس طرح نہیں کہتا کہ آپ جو سا ہے اگر کسی شخص کے اوپر الزام بھی لگائے کہ اس نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے یا امر کیا ہے تو آپ اس کے پیچھے چڑھ جائیں اور اس کو جا کر ہلاک کر دیں۔ اب تو یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ آپ سمجھ لیں کوئی معمول بن چکا ہے، اس پہ حیرانگی بھی نہیں ہوئی، اور جیسے یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو یہ کچھ نیا واقعہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے جب سے میں نے فائنلی ہوش سنبھالا ہے اور میں انڈسٹری میں آگے کام کرنے لگا ہوں اور میں کرنٹ افیئرس کو دیکھنے لگا ہوں، تب سے میرے سامنے بیشتر واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ جن سے ہم نے سبق نہیں سیکھا، جن سے ہم نے کوئی سیکھ نہیں لی، اور ہم نے وہی اپنی روش برقرار رکھی اور اسی طرح کے واقعات بار بار کرتے چلے آئے۔ جڑا والا واقعہ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد سرگودا میں حال ہی میں ہوا ہے، جب جڑا اس کے بعد اچھڑا میں آپ دیکھ لیں، وہی حلوہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہی جو ہے ہمارے لوگوں کے اندر دیکھا گیا ہے جب یہ انہوں نے وہاں پہ یہ حرکت کی ہے۔ اس کے بعد سیالکوٹ میں جو سری لنکن جو ایک شہری تھے ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کے بعد بیشتر واقعات ہیں۔ اگر ہم وہ کوٹ کرنے لگے تو یہ جو پوڈ کاسٹ یا ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی، جو کہ اسی جو ہے مذہبی شدت پسندی کا نشانہ بنے ہیں لوگ۔ یعنی کہ لوگوں میں اس قدر سینس بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی چیز پہ کوئی عربی لکھی ہو تو وہ اس کو اپنی کوئی مذہب کے خلاف سمجھ لیتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آپ نے وہ حلوہ والا واقعہ اچھرا میں جو خاتون تھی، یہ بھی بالکل ویسا ہی واقعہ تھا۔ پولیس نے اس واقعے میں غلطی یہ کی ہے کہ اس شخص کو جس کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ اس نے خدا نخواستہ اس نے جو قرآن کے اوراق ہیں اس کو آگ لگائی ہے، اس کو لے کر وہ چلے گئے تھانے میں، جبکہ اچھرا والے واقعے کے اندر جو ہے پولیس کو اس نے ڈریس ایسا پہنا ہوا تھا، ہاں ڈریس جب پہنا ہوا تھا، لیکن اس عورت کو جس کو نشانہ بنایا جانے والا تھا، اگر وہاں پر بھی وہ جو ہماری ایس پی تھی شیر بانو وہ بڑا سٹانس نہ لیتی ہیں اور وہاں سامنے آ کے نہ کھڑی ہو جاتی تو شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا۔ لیکن آپ نے ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے، یہ تمام تر واقعات جب ہوتے آئے ہیں تو ان کے پیچھے جو منطق لگائی جاتی ہے، جو الزام لگایا جاتا ہے، وہ بعد میں محض ایک الزام ہی ثابت ہوتا ہے۔ آپ جڑا والا واقعہ دیکھیں، اس کے اندر بھی ایسے ہی تھا، اس کے بعد سرگودا والا دیکھیں، اس کے اندر بھی ایسے ہی تھا، اور اس کے بعد آپ یہ جو اچھڑا والا واقعہ ہے یہ بھی دیکھیں ایسے تھا۔ اس کے بعد بیشتر واقعات ایسے ہوئے جو مین سٹریم میڈیا پہ اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوئے، لیکن یہ ہوتے رہتے ہیں ہر ایک مہینے بعد، 2 مہینے بعد، یا آپ زیادہ کر لیں تو 3-4 مہینے کے بعد ایک ایسا ہم جو موب وائلنس ہے وہ دیکھتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یا تو کسی جو مائنورٹی ہے اس کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا پھر کسی جو ہے کسی کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور جس کے اندر زیادہ تر یہی دیکھا گیا کہ جس کے اندر ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ذاتی جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جس کو اچیو کرنے کے لیے وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اس سارے معاملے کو توہین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور توہین مذہب قرار دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ اچیو کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لاسٹ میں بھی پیش آیا تھا جب یہ کرسچنز کے گھروں کو جلا دیا گیا تھا، ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا تھا، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا ہے؟ پروپیگنڈا تو دیکھیں نہیں ہے، اگر ہم اس واقعات کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہیں، مطلب ان گنت ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، مطلب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات اسی طرح چلتے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس طرح کے کئی اور واقعات ہوتے رہے ہیں، اس طرح کے اچھرا واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ سیالکوٹ میں جو فیکٹری ملازم کو جلا دیا گیا تھا سری لنکا کا کہہ کے۔ بالکل، لیکن اس کے اندر ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ واقعات آخر ہو کیوں رہے ہیں۔ اگر ہم سمپلی یہ کہہ کر نکل جائیں اس کے اندر کہ ہمارا مذہب ایسا ہے، اسلام جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اندر یا جو مسلم ہیں ان کے اندر یہ شدت
شدت پسندی پیدا کرتا ہے تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ممالک جو ہے وہ اکنامک چیلنجز کا شکار ہیں انہی کے اندر اس طرح کی شدت پسندی پائی جاتی ہے، اور انہی کے اندر جو یہ ریلیجیس میٹرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کو جو ہے وہ اچیو کیا جاتا ہے۔ تو سمپل یہ کہہ کر نکل جانا کہ کیا نام لیتے ہیں یہ ایک اسلام کا جو ہے وہ خرافات ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کو جوڑ دینا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا اور جسٹیفائی نہیں کرے گا، بلکہ اس کے پیچھے ہمیں اور بھی فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری جو قوم ہے ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ ہم اتنے پسماندہ ہو چکے ہیں اور اتنے فرسٹریٹ ہیں لوگ کہ ان کو فرسٹریشن نکالنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس طرح کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ان کی نیت کا جو معاملہ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مشال والا جو ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کا والا جو کیس ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی، یونیورسٹی تھی، اس کے اندر بھی کس طرح سے اپنا مقصد کوئی اور تھا، لیکن جو استعمال کیا گیا وہ کس کو کیا گیا، لوگوں کے جو مذہبی سینٹیمنٹس ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس جو نوجوان ہے، طالب علم تھا، اس کی جان دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ لگا کہ وہ معاملہ تو ہے ہی کچھ اور تھا، بالکل کچھ اور تھا، لیکن اس کو جوڑا گیا جان بوجھ کر اسی مذہب کے ساتھ اور توہین مذہب کے ساتھ۔ اسی طرح کے اگر ہم واقعات دیکھیں تو اسلام کو بنیاد بنا کر اسی طرح کے جو بھی ثانیہ پیش آتے ہیں، تو ایک طرف تو ہماری ریاست بات کرتی ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، تو اس سے کیا امیج آئے گا؟ اس سے امیج کیا جائے گا؟ اس سے امیج جو لوگ پہلے آنا چاہتے ہیں، جو تھوڑی بہت ریپوٹیشن اچھی ہو رہی تھی پاکستان کی ٹورزم کے حوالے سے بات چیت ہونے لگی تھی، تو وہ اب جو ٹورسٹ ہیں وہ آتے ہوئے ڈریں گے، 100 بار سوچیں گے کہ بھائی یہاں پر جائیں گے ہم تو کیا پتا ہے کہ واپس آئیں یا نہ آئیں، کون کب کس وقت کون سا الزام لگا کر ہمارے اوپر حملہ کر دے، اور اس کے بعد ہماری جو ریاست ہے کیا وہ بھی اس کو بچانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ایک مرتبہ نہیں، ریاست بیشتر مرتبہ، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر مرتبہ ریاست جو ہے ہماری وہ اس امر کے اندر، مائنورٹیز کی حفاظت کے اندر، اور جب بھی ایسا کوئی موب وائلنس ہوتا ہے اس کو ٹیکل کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اس طرح سے بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے، تو خراب کیا ہوگا؟ ستیہ ناس ہو جائے گا۔ لوگ اگر کوئی ملک انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہوگا تو وہ 100 مرتبہ سوچے گا، اس کے بعد کوئی یہاں پر آ کر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوگا تو وہ بھی 101 مرتبہ سوچیں گے کہ اس ملک میں ہم کیوں آ کر رہیں کہ جس کے اندر ہمیں اپنی جان کی گارنٹی نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کس وقت کس چیز کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس واقعے کو پیش ہوئے 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں، تو آج کی کیا اپڈیٹ ہے ایسی؟ یہ واقعہ غالباً جمعرات کی رات کو پیش آیا تھا، تو اس کے بعد اب تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس کے مطابق ایک فیڈرل رپورٹ سامنے آ چکی ہے، اور جس کے اندر یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ پولیس نے غلطی کی تھی کہ اس شخص کو جو کہ 36 سالہ شخص تھا جس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے توہین مذہب کی ہے اور قرآن کے اوراق کو جلایا ہے، اس کو ہمیں تھانے نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پیچھے پیچھے ہی پھر وہ جو موب تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو کر اس کے پیچھے چلے گئے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، ان کو کسی نامعلوم جگہ پر لے کے جانا چاہیے تھا اور وہاں پر جا کر جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس رپورٹ کے اندر جو بات نوٹ کرنے والی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے اندر یہ اعتراف کیا گیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ جو شخص 40 منٹ تک پولیس کی حراست کے اندر رہا اور جب اس کی تفتیش کی جاتی رہی تو اس نے انکار کیا ہے کہ میرے پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے محض یہ الزام ہے، اور جبکہ جو اگر ہم اسلام کے قانون دیکھیں فقہ حنفیہ کے مطابق بھی if I am not wrong تو اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ یہ کہہ دے کہ وہ انکار کر دے اس سے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ دے کہ میرے سے غلطی سے ہی امر ہو گیا تو اس کی بھی معافی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر یہ الزام لگا کر اس کے ساتھ یہ حشر کیا گیا، اگر وہ مان رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے، میں نے کیا ہی نہیں ہے، غلطی تو کہہ رہا ہے میرے پہ الزام ہے صرف اور صرف، تو پولیس نے کہا کہ اس نے انکار کیا اس بات سے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ ٹیکسٹ ہے کیا تھا جو لکھا ہوا؟ ٹیکسٹ سے بتایا جا رہا ہے کہ غالباً قرآن کے کچھ ورقے تھے ان کو جلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سننے میں یہ آیا ہے، کافی پوسٹ بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے کہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، ایسے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور کسی قادیانی کو بھی غالباً ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب اس کو عدالت کے اندر مار دیا گیا تھا، اور آسیہ بی بی والا معاملہ بھی کچھ اس طرح کا ہے، تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کو کیا وہ کر رہے ہیں، اور ان سے اگر غلطی سے بھی ہو جائے اس کے بعد وہ آ کر اعتراف بھی کر لیں تو پھر بھی ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آپ، اینڈ آخر میں یہ بتائیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کیا اقدام کرنے چاہیے اس کے متعلق؟
हुकूमत को वही करना चाहिए जो कि इन्होंने 9 मई के बाद किया था। 9 मई के बाद इन्होंने हर उस शख्स को जो है पकड़ा जिसने फौजी तनसीबात, सरकारी तनसीबात को निशाना बनाया। तो अब जब ये थाने के ऊपर हमला हुआ, पुलिस को मारा गया, पीटा गया, उनके अंदर से जब रियासत के जो कवानीन हैं उनको हाथ में लिया गया और अपनी अदालत लगाकर लोगों ने उस शख्स को जो है जिंदा जला दिया, जिंदा नहीं मतलब कत्ल किया, उसके बाद जला दिया। तो उन तमाम के खिलाफ भी उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं पूछता हूं कि आर्मी चीफ साहब कहाँ हैं? जब 9 मई हुआ तो उसके बाद आपने लोगों को घरों घरों से उठाया, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास वो सलाहियत मौजूद है कि आप ऐसे लोगों को लोकेट कर सकते हैं, आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस मर्तबा भी इनको ऐसे ही जाने दिया और इनको जो है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आइंदा फिर दोबारा वैसे ही होगा। जड़ावाला के बंदर भी ऐसा ही हुआ, जो मॉब था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब भी सिर्फ 2 FIRs की गई हैं। एक FIR जो है वो मॉब के ऊपर कर दी गई है और दूसरी जो वो शख्स था उसके ऊपर कर दी गई है, और जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके ऊपर FIR लाजमी कर दी गई है। और मजे की बात आप ये देखें कि उस शख्स की जो वालिदा हैं उनको आकर ये बयान देना पड़ा कि मैं इस जो बेटा है हमारा, इसे जो है हम निकाल चुके हैं और हम इसे ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। और उन्होंने आकर ये बात की तस्दीक की है कि कोई हमारे घर ही ना आ जाए कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, और ये मत समझा जाए कि हम मुसलमान नहीं हैं। और उनको डर था, जाहिर है डर होगा कि सवात के बाद लोग यहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ है उसके बाद लोगों ने किया क्या है, आप लोगों के मेंटेलिटी का हिसाब लगाएं इस बात से कि उसके बाद लोग मुबारकबादें दे रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर बेशतर ऐसी पोस्टें मौजूद हैं जिसके अंदर लोग मुबारकबादें दे रहे हैं कि जो मदीन के लोग थे उन्होंने कर दिखाया है, पंजाबी कब जागेंगे। मतलब वो समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। और उसके बाद आप देखें कि जो वहां पर रिपोर्टर मौजूद थे वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को जो सा है मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन। इनको तमगा मिलना चाहिए इस बात के ऊपर कि इन्होंने किसी सबूत की बिना सबूत को देखे बिना किसी एक शख्स को जो है वो जो यहाँ पर सैर तफरी के घर से आया था उसको जला डाला है। इसके ऊपर इनको जो है वो तमगा इम्तियाज देना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। और उसके बाद जो अब है वो रियासत के लिए एक और बड़ा चैलेंज है। लगता तो उम्मीद तो कोई नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए, उसके अंदर भी कुछ भी खातर का नतीजा सामने नहीं आया, कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई, क्योंकि रियासत का सारा फोकस जो है वो इस वक्त अपने मकासद के अंदर है कि किस तरह से वो लोगों को कंट्रोल कर लें। बस जब डरते हैं, जाहिर है वो भी डरते हैं कि उनके खिलाफ ही अगर ये मोब आकर खड़ा हो जाता है तो ये एक ऐसा हथियार बन चुका है, ये तौहीन मज़हब और तौहीन रसालत, जो कि अगर रियासत के खिलाफ भी खड़ा हो जाए तो रियासत भी अपनी रीढ़ बरकरार नहीं रख पाएगी, जो कि अभी भी नहीं रख पा रही है। तो वो भी इससे ज़रा जो है वो बच के काम करते हैं और इस जो टॉपिक है उसको नहीं हिट करते हैं। आप यहाँ पर ये देख लें, हमारे जो मुल्क की बड़ी आवाज़ें हैं वो इस वक्त खामोश हैं, तो रियासत कैसे बोलेगी? आप हमारे सहाफ़ियों को देख लें, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं, मैं आपको मीडिया के अंदर काम करते हुए वसूख से बात कर रहा हूँ कि जो बड़े बड़े हमारे सहाफ़ी हैं ना वो इस बात से डरते हैं कि अगर ये मज़हब से रिलेटेड टॉपिक है ना तो इसके ऊपर बात नहीं करनी है। आप अभी भी देखें, अभी जाकर यूट्यूब पर देख लें, आप टीवी पर देख लें, कितने बड़े मेन स्ट्रीम जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इसको जो है इसके ऊपर अपना शो किया है, टॉपिक किया है, इसके ऊपर अपने व्लॉग्स किए हैं, मां सिवाय उन चंद सहाफ़ियों के जो कि ऑलरेडी लेफ्ट विंग की आवाज़ समझे जाते हैं, जिनके अंदर सैयद मुजम्मिल आ जाएंगे, असद तूर आ जाएंगे। इस तरह के 2-4 मनचले जो हैं वो इस मौजू को जो है उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। उसके अलावा जो बड़े बड़े आपके सहाफ़ी हैं वो इस मौजू को डिस्कस करना भी गवारा नहीं समझते। तो जब तक यही नहीं होगा तो तब तक रियासत की जो नज़रें हैं वो कहाँ पर इसके ऊपर पड़ेंगी। आप देखें यहाँ पर जब ये सारा वाक़या हो रहा था तो तब हमारे मोहसिन नकवी जो हैं वो कहीं पर बैठकर कबाब खा रहे थे, बता रहे थे कितने मज़े के कबाब हैं। वहाँ पर एक शख्स को कबाब बना दिया गया, जिंदा जला दिया गया, उसको जलाकर राख कर दिया गया। तो ये जो है सूरत हाल है। रियासत यहाँ पर अगर अपनी रीढ़ बरकरार नहीं रखेगी तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये तमाम तर वाक़यात आपके और मेरे साथ हो सकेंगे, और हमारे साथ ही नहीं बल्कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं ये वक्त भी दूर नहीं कि जब कभी इनके साथ ये वाक़या पेश होगा तो रियासत तब भी खामोश रहेगी। तो अभी इसके ऊपर आवाज़ उठाए इससे पहले कि यह नासूर आपके घरों तक पहुँच जाए। यानी कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी पे दावा बोल देना, ना आप उसकी हकीकत जानना कि ये वाक़या असल में है क्या,
اور اس کو اس طرح ننگا کر دینا، نہ تو اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے. بس ایسے ہی یہ اسلام کو بیس بنا کر یہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تاکہ کوئی بھی پاکستان، پہلے بھی کوئی نہیں آتا اور اب بھی کوئی نہ آئے. تو ناظرین، محض میرے ساتھ موجود تھے، ان سے جاننا کہ اس واقعے کی اصل حقیقت کیا تھی. تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اللہ حافظ.